جی السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عدیل یوٹیوب چینل. یہ اس یوٹیوب چینل کی 10ویں ویڈیو ہے، 10th ویڈیو ہے. اس سے پہلے 9 لیکچرز بن چکے ہیں، 9 ولاگز آ چکے ہیں، جس میں نے بتانے کی کوشش میں یہ کی گئی تھی کہ یہ یوٹیوب چینل سب سے پہلے میرے ان پیشنٹس کے لیے جو کہ میرا کلینک وزٹ کرتے ہیں، جو کلینک پہ آتے ہیں، ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی آڈیو ریکارڈنگز کچھ ایسی ہو کہ جو ہم ریپیٹ میں سن سکیں، وائس ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں اگر ہم ریکارڈ کریں تو پھر 1 یا 2-4 لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اگر اس یوٹیوب پہ اب ہم نے جیسے یہ ایک لیکچر کا سلسلہ شروع کیا تو اس سے یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا پوری دنیا میں فائدہ ہوگا. سیکنڈ، یہ یوٹیوب چینل ان لوگوں کے لیے کہ جو نالج سیکر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ وہ لیٹسٹ نالج، لیٹسٹ اسٹڈیز، لیٹسٹ ریسرچ پیپرز اور جو دنیا میں ہو رہا ہے اس سے ریلیونٹ، سائنس سے ریلیونٹ جو انفارمیشنز ہیں، وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ وہ حاصل کر سکیں. تھرڈ، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے سامنے یہ ویڈیو رینڈملی آ گئی، ایسے کچھ وہ سرفنگ کر رہے تھے، سرچنگ کر رہے تھے، تو اس کے درمیان یہ ویڈیو سامنے آ گئی. وہ اس لیکچر کو اگر دیکھ رہے ہیں تو ان سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس سے پیچھے 9 لیکچرز اور ہیں، ان میں ایک پورا سیکوینس بنتا آ رہا ہے، اور اس میں جب آپ انہیں دیکھیں گے، انہیں سنیں گے، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ویڈیو اور یہ اس کا ٹاپک کس طرف جا رہا ہے. ابھی ہم نے اس سے پہلے جو کچھ بتایا اس میں یہ بتایا گیا کہ جو 9 لیکچر کی ہم اگر سمری بنائیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ 90% ہمارے ہاسپٹل جن وجوہات، جن بیماریوں کی وجہ سے بھرے ہوئے ہیں، اصل میں تو وہ بیماریاں ہی نہیں تھیں. ان ریئل ہم کم از کم 30 سال پیچھے ہیں، کم از کم 30 سال پیچھے ہوتے ہیں. اور کیونکہ ہم ایک ایسے ایریا میں رہتے ہیں، ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جسے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری کہتے ہیں، تو یہاں پہ جو اسٹڈیز ہوتی ہیں، جو آ چکی ہوتی ہیں، وہ کم از کم 30 سے 40 50 سال تک چلتی رہتی ہیں، کیونکہ کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا. اس میں ہم نے لاسٹ میں یہ بتایا. پھر ہم نے یہ بتایا کہ وہ 90% جو بیماریاں ہیں وہ لائف سٹائل ڈیزیز ہیں، جو کہ غلط ڈائٹ پلان کی وجہ سے، ڈائٹ پلان بھی اس میں شامل ہے، غلط ڈائٹ پلان کی وجہ سے اس میں لوگ پھنس گئے. ہماری یہ باڈی جو تھی یہ کئی 100 سال چلنے کے لیے بنی تھی. جیسے ہمارا کڈنی ہے، لاسٹ لیکچرز میں بتایا گیا کہ میرا ماننا یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ کم از کم یہ 200 سالوں کے لیے چلنے کے لیے بنی تھی. تو 200 سالوں کے لیے نہیں چلتی، اب یہ 60-70 میں ہی جا کے 65 میں ڈائلیسس کے ساتھ لگ جاتی ہے. تو ہیلتھ میں ایک بہت خطرناک قسم کی اس وقت سچویشن ہے پورے آل اوور دا ورلڈ. ویسے تو ہے، لیکن جو ہمارے بر صغیر پاک و ہند، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، بھوٹان، جو لوگ اس کو لینگویج کو سنتے ہیں اور جو اس لینگویج والے لوگ ابراڈ میں، امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، دبئی اور انگلینڈ میں جہاں پہ بھی موجود ہیں، تو ان سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جس کو یہ سمجھ ہماری باتیں اگر آ جائیں تو وہ اپنے گھر، اپنی فیملی، اور میں نے بار بار بتانے کی کوشش کی کہ آپ سبسکرائبر یا فالوور بے شک نہ بنے، بالکل نہ بنے، لیکن آپ اسٹوڈنٹ بنے. اسٹوڈنٹ میرا نہیں، نالج کا، سائنس کا. اور میڈیکل سائنس جو ہے وہ تو سب سے زیادہ سپیریئر ہے. ایک اگر ہم کار خریدتے ہیں تو جس نے نہیں خریدی ہوتی نا جی، اس سے بھی وہ 1-2-3 ماہ کے اندر اتنا عقل مند ہو جاتا ہے کہ اس میں کون سا ہم نے گیئر آئل ڈلوانا ہے اور کون سا بریک آئل ڈلوانا ہے اور کون سا ہم نے اس میں پیٹرول ڈلوایا اور کتنے 1000 کلومیٹرز پہ جا کے اس کا انجن آئل چینج ہوگا. جب اتنی آپ انفارمیشن ایک چھوٹی سی مادی چیز کے لیے رکھتے ہیں تو کیوں اپنی باڈی کے لیے نہیں رکھتے؟ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ 90% جو بیماریاں ہیں، جس کو ایک میٹابولک سنڈروم بھی کہا جاتا ہے، جس میں بلڈ پریشر، اوبیسٹی، موٹاپا، اوورین سسٹ، فائبرائڈ، ٹیومرز، ایب نارمل گروتھ جتنی بھی ہیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ہارٹ کی آرٹریز کا بلاک ہونا، جوڑوں کا درد، آنکھوں کا ختم ہو جانا، گردوں کا ختم ہو جانا. اب آپ مجھے خود سوچ کے بتائیے گا، ہاسپٹل میں اگر ان بیماریوں کا لوڈ نہیں تو کن بیماریوں کا لوڈ ہے؟ تو ابھی ہم نے یہ سیکھا تب. اور دوسری چیز یہ کہ ابھی تک ہمیں کم از کم ڈاکٹرز حضرات کو نہیں بتایا گیا کہ آپ نے کھانا کیا ہے. تو جو آپ نے کھانا ہے وہ ہمیں سب سے پہلے جاننا ہے کہ آپ نے کھانا کیا ہے. کیا ہم خود اپنی باڈی کے دشمن تو نہیں؟ اس میں بالکل کہا گیا 100% آپ اپنی باڈی کے دشمن خود بن چکے ہیں، کیونکہ باڈی کا جو امیڈیٹلی باس ہے وہ آپ ہیں. جیسے ایک معصوم بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس معصوم بچے کو آپ خوراک میں جو دینا چاہتے ہیں تو وہ بیچارہ انٹیک کر لے گا، کیونکہ اس کا نالج نہیں ہے، اس کی پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے، وہ آپ کا مرہون منت ہے. تو اسی طریقے سے بچوں کی اور ڈائٹ پلان ہے، ینگ کی اور ہے، اور اس کے بعد لیڈیز کی اور ہے، میرڈ کی اور ہے، ان میرڈ کی اور ہے. اس طریقے سے اگر ہم چلیں بوڑھے لوگوں کی اور ہے. تو ڈائٹ پلان کو سمجھنے کے لیے لاسٹ ٹاپکس میں بتایا گیا کہ اس پلانٹ کے اوپر ہمیں کھانے کے لیے صرف 3 ہی چیزیں مل سکتی ہیں: کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹین.
اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم باقی مائکرو اور میکرو نیوٹرنٹس ہیں جس میں وائٹامن اور منرلز آ جاتے ہیں اور فائبر آ جاتا ہے، وہ نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، اس لیے ان کا ڈسکس ابھی نہیں کر رہے، ان پہ بھی علیحدہ ویڈیوز ضرور بنے گی۔ اب اس میں سمجھانے کی کوشش یہ کی گئی تھی کہ یہ تین ہی تو جز ہیں ہمارے پاس، کاربوہائیڈریٹس، اچھا سیکنڈ ہمارے پاس آپشن ہے پروٹین، اور پھر فیٹ، یہ تین ہی ہیں، ان کو ہی آگے پیچھے ان کی ریشو کر کے مختلف قسم کی ڈائٹس مارکیٹ میں آ رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہو رہا تھا؟ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہو رہا تھا کہ ہم نے 90% سے زیادہ اپنی باڈی کو کاربوہائیڈریٹس پہ چلانا شروع کر دیا۔ باڈی میں دو نظام ہوتے ہیں، ہمیشہ سن لیجیے گا، یہ سائنس، ابھی آپ کو سائنس کے لیکچر دے رہے ہیں، یہ سائنس سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور جو ڈاکٹر حضرات اگر اس چیز کی نفی کرتے ہیں، کچھ ایسا نہیں ہے، 30 سال پہلے یہ ساری ریسرچز آ چکی ہیں، اور یہ لیٹسٹ اسٹڈی اب ہمارے لیے لیٹسٹ ہے، ادروائز اس پہ دیکھیں پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، انڈیا میں بھی لوگ کر رہے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، ہر جگہ، ڈاکٹر جیسن فنگ، ڈاکٹر کین بیری، ڈاکٹر ایرک برک، اور کافی بے بہا لوگ ہیں جن کے نام یہاں پہ لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس میں اب ہم نے آج کے لیکچر میں جو بات سمجھنی تھی، اصل چیز وہ یہ ہے کہ اس کا آپ نے ٹائٹل دیکھا ہوگا، ایک شریان کے بند ہونے کے ڈر سے۔ ایک وہ کون سی شریان ہے؟ جو دل کی ایک شریان ہے، اس کے ڈر سے پورے کے پورے باڈی کی شریانیں بند کر لی۔ ہوا کیا؟ جو ہمیں لگتا ہے جیسے انسولین ریزسٹنس، آپ کو بتایا میٹابولک سینڈروم میں انسولین ریزسٹنس، آپ شوگر انٹیک زیادہ لیتے ہیں تو انسولین زیادہ بنتی ہے، تو دو ہی تو دشمن ہیں آپ کے، شوگر اور انسولین، یہ تباہ کاریوں کا باعث بنتی ہے۔ جب انسولین زیادہ ہو جاتی ہے تو کم از کم 6-7 ہارمونز ڈسٹرب ہوتے ہیں اسے ایک انسولین کو مینیج کرنے کے لیے، تو ہم انسولین بڑھاتے جاتے ہیں اور شوگر لوڈ بڑھاتے جاتے ہیں، اسے کم کرنے کے لیے انسولین بڑھاتے جاتے ہیں، ایون باڈی خود بھی بڑھا لیتی ہے۔ اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کوئی 1865 کے قریب یا 56-57 کے قریب، ہاں جی اس کے قریب آلموسٹ، تو سب سے پہلے ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک سائنسدان صاحب تھے، سائنٹسٹ جو ہوتے ہیں، انہوں نے گال بلیڈر سٹون کو ریموو کیا، اور جب اس سٹون کو ریموو کیا تو اسے جب انہوں نے اس کا جو کلچر کروایا لیبارٹری میں، جب اس کا ٹیسٹ کروایا تو پتہ چلا گال بلیڈر سٹون کے اندر ایک نیا کمپوننٹ ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کولیسٹرول، تو کولیسٹرول دریافت ہوا اس میں جا کے، اور اس کے بعد پریشانی کا باعث بن گیا۔ یہ تو کولیسٹرول بہت زیادہ خطرناک چیز ہے، تو کولیسٹرول تو ہمیں اس کا مطلب زیادہ نہیں استعمال کرنا چاہیے، تو وہی ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آتے آتے ایک ٹائم ایسا آیا کہ جو 1914 کے اندر جو سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار آپ کی ہوئی، اس ورلڈ وار کے اندر کیا ہے کہ سب سے پہلے اس میں جتنے لوگ انجرڈ ہوئے اور ان کی جو سرجریز کی گئیں اور ان کے ایکسپیریمنٹس ان کے اوپر کیے گئے، تو دیکھا گیا کہ ان کے دل کی شریانیں بند ہیں۔ اچھا دل کی شریانیں جو بند ہیں تو اس کے اندر ایک پلاک ٹائپ ایک چیز آ گئی، ایک سخت سی کوئی چیز آ گئی، تو اسے غور سے دیکھا گیا، اس کا لیبارٹری ایگزام کروایا، ایگزامینیشن، تو اس کے اندر معلوم ہوا کہ یہ بھی کولیسٹرول ہے۔ اب اس وقت سے یہ شور مچ گیا کہ دل کی شریانوں کے بند ہونے کی سب سے بڑی وجہ کولیسٹرول ہے۔ اس بات کو آپ نے سمجھنا ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ میری یہ ویڈیوز جو ہے ایک عام جو گدھا گاڑی چلاتا ہے اس سے لے کے ایگزیکٹو لیول کے ہر بندے کے لیے، جتنے لوگ ابھی ہمارے سے جڑے ہیں وہ تمام صحت یاب ہو چکے ہیں ان چیزوں پہ۔ میری یہ اسٹڈیز جو ہیں یہ ذاتی پریکٹس میں ہیں، یہ کلینکل پریکٹس ہے، میرے جو پیشنٹس ہیں وہ انسولین چھوڑ چکے ہیں، وہ واپس آ چکے ہیں، تو وہ موٹاپا 40 کلو وزن اپنے ایک بیڈ پہ، اپنے ایک صوفہ پہ بیٹھ کے وداؤٹ ایکسرسائز ختم کر چکے ہیں۔ تو اس کو سمجھنا ہوگا، بے اولاد ہیں ان کے پاس آج اولاد ہے، ان کو سمجھنا ہوگا کہ اصل پرابلم کیا تھا۔ اب وہاں پہ شور مچ گیا، اور یہ شروع یہیں سے ہوا، اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے، اس سے پہلے آپ کے باپ دادا ایسے نہیں کرتے تھے، تو شروع یہاں پہ ہوا کہ کولیسٹرول جو ہے بہت خطرناک ہے، یہ تو ہماری دل کی شریانیں بند کرتا ہے۔ اب وہاں سے ہم نے وہ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے کولیسٹرول کو کم کرنا شروع کیا۔ اچھا دوسری سائڈ پہ سائنس تھی، سائنس نے تو اس چیز کو دیکھنا تھا، سائنس تو اس چیز کو جانتی تھی، مانتی تھی۔ سائنس نے کہا چلیں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس نے سب سے پہلے خرگوش لیے اور خرگوشوں کے اوپر انہیں ہائی مقدار میں جو ہے کولیسٹرول دینا شروع کیا۔ جب کولیسٹرول ہائی مقدار میں دینا شروع کیا تو معلوم ہوا کچھ عرصے بعد جب ان کی سرجری کی تو ان کی دل کی شریانیں جن کو کھولا گیا، کارونری آرٹری جس کو کہا جاتا ہے، تو اس میں دیکھا گیا دوبارہ پلاک جمع تھا اور زیادہ تھا، اسکیل جمع تھی اور زیادہ موجود تھی۔ تو اب بہت پریشان ہوئے اور فوراً یہ رائے قائم ہوگی ہائپو تھیسس جس کو کہتے ہیں، تو وہ کیا ایک ہو گیا کہ
کہ کولیسٹرول جو ہے وہ دل کی شریانیں بند کرتا ہے، اس لیے ہمیں کولیسٹرول کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے. تو میڈیکل سائنس لگ گئی اس کے پیچھے. میں یہ کبھی نہیں کہہ رہا کہ ان کی کوئی اس میں جو تھی کوئی من کا فطور تھا یا کوئی اس میں بزنس پوائنٹ. وہ بزنس والا مافیا بعد میں ضرور آتا ہے، وہ ہر ایک میں آتا ہے، وہ شوگر میں بھی آیا ہوا ہے، ہر چیز میں آیا ہوا ہے. لیکن وہ اپنی کم عقلی کہہ لیں یا جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے اس کے ساتھ ہی وہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ تھا جو نہیں. تو کولیسٹرول کی بالکل مقدار کم کرنی شروع کر دی، کیونکہ لازم بات ہے جب کہا گیا کہ نان ویج جتنا کھایا جاتا ہے اس میں کولیسٹرول ہوتا ہے. ہمارے یہ پھل سبزیوں، گیہوں، آٹا، دالوں میں، ملٹس وغیرہ، ان سب میں جو ہے وہ تو کولیسٹرول نہیں ہے. تو جب ان میں کولیسٹرول نہیں ہے تو پھر سب چیزیں اس کی طرف راغب ہوگی. اچھا، اب وہ دل کی شریانیں تو بند ہو رہی تھی کولیسٹرول کی وجہ سے، خرگوش میں تو ایسے ہی فیل ہوا. پھر سے ایک سائنسدان نے کہا ایسے چھوڑو، ہم ایسا کرتے ہیں بالکل کولیسٹرول ختم کر کے صرف ویجیٹیرین کر دیتے ہیں اور چوہوں کو صرف وہ خوراک دیتے ہیں. تو چوہوں پہ سیکنڈ ایکسپیریمنٹ ہوا، اور وہ جب سیکنڈ ایکسپیریمنٹ ہوا تو اس کے بعد جب ان کی سرجری کر کے دیکھی گئی تو حیران کن نتائج تھے جو آپ لوگوں کی بھی سمجھ میں آنے کے لیے ضروری ہیں. وہ نتائج یہ تھے کہ جب بالکل زیرو کولیسٹرول ڈائٹ دی گئی تو پہلے سے زیادہ دل کی شریانیں بند تھیں. تو اب سائنسدان بہت زیادہ پریشانی میں پھنس گئے. اور سائنس یہ سٹڈیز دیکھیں، یہ 1970 اور 75 کی آ چکی ہیں. ابھی ہم بات کر رہے ہیں 2023 میں. کتنا ٹائم ہو گیا، کتنا لیٹ ہیں ہم لوگ. تو یہ اس وقت کی آ چکی ہیں، لیکن ہمیں ہمارے لوگوں کو کون سمجھائے. یہ تو صرف بیچارے فالو کرنا جانتے ہیں. ان کو تو صرف کوئی ایسے صاحب چاہیے جن کے پیچھے یہ لگ جائیں اور آنکھیں بند کر کے لگ جائیں. خدا را اپنا اور اپنے بچوں کا خیال کریں. یہ بہت سارے لوگ، آج ایک صاحب کی ڈیتھ کی اطلاع آئی، اس کی ایج 40 کے قریب تھی اور وہ انسولین ریزسٹنس کا پیشنٹ تھا اور لائف سٹائل ڈیزیز میں پھنسا ہوا تھا، اوور ایٹنگ تھی، ہر چیز. اور کچھ عرصہ پہلے میری ملاقات 6-7 ماہ پہلے ہوئی تھی، تو اسی وقت فیل ہو رہا تھا. سب کو بتایا بھی کہ یہ صاحب ایسے، ان کے لازم بات ہے کہ ان کو نہیں بتایا. تو وہ وہی تھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے روٹی کھا رہے تھے، 3 ٹائم روٹی کھا رہے تھے، اور وہ بڑھتے ہی جا رہے تھے اور ادھر سے ادویات بڑھ رہی تھیں. تو گریجولی وہ کڈنی بھی فیل ہو گئے، لیور بھی فیل ہو گیا، پھر ملٹیپل آرگن فیلئر آ گیا. اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. اب سائنسدان پریشان، کولیسٹرول دیا تب دل کی شریانیں بند، اور کولیسٹرول نہیں دیا تب اس سے زیادہ بند. اب کیا چیز تھی؟ اتنے اسی اسنا میں ڈاکٹر جیرارڈ، جیسے آپ کو 90s کے قریب بتایا، وہ آئے. انہوں نے دیکھا، انہوں نے انسولین کے اوپر سارا فوکس کیا. انہوں نے کہا انسولین بڑھ رہا ہے. جب انسولین بڑھ رہا ہے تو وہ آپ کے پورے جسم میں تباہی کا باعث بنتا ہے. اس چیز کو ہم نے سمجھنا ہے کہ انسولین بڑھنے سے کیا ہوتا ہے. اور اب ہم اس ٹاپک کو یوں سمجھیں گے کہ آپ کے باپ دادا جو تھے وہ دیسی گھی 1 kg پی جایا کرتے تھے، تو بالائی وہ کھایا کرتے تھے اور وہ باقی چیزیں استعمال کیا کرتے تھے. یہ چیزیں کم استعمال ہوتی تھیں. ابھی اس ایک خوف نے، جب یہ چیز ہمیں کنفرم ہوئی سب سے پہلے، تو پھر سیکنڈ چیز جب سائنس نے دیکھی کہ 75% کولیسٹرول تو آپ کی باڈی خود آپ کو بنا کے دیتی ہے، جس میں برین کا بھی موجود ہے، لیور کا موجود ہے. لیور خود پروڈیوس کرتا ہے ٹرائیگلیسرائڈ اور کولیسٹرول. تو جب انسان کے جسم میں 75% کولیسٹرول خود پروڈیوس ہوتا ہے تو کولیسٹرول سے آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ باہر سے آپ کتنا انٹیک کر لیں گے؟ 25%. ہاؤ کم؟ تو اس لیے سب سے پہلی چیز جب یہ سمجھ آئی کہ یہ کس کا بتانا، جیسے تھمبنیل میں ہم نے لکھا، یہ کس کا بتانا فرض تھا کہ 75% تو باڈی خود پروڈیوس کرتی ہے. آپ لیور کو کیسے منع کریں گے کہ آپ کولیسٹرول نہ پروڈیوس کریں؟ تو اس چیز کو خدا را سمجھیں، کولیسٹرول از یور بیسٹ فرینڈ. جو چیز باڈی خود پروڈیوس کرتی ہے وہ کبھی بھی جسم کے لیے خطرناک نہیں ہوتا. تو اس کو سمجھیں. یہ باڈی کا مین آپ کا سٹرکچر کے لیے 2 ہی تو چیزیں ہیں، فیٹ اور پروٹین. تو یہ جب سے ڈائبٹیز اور آرٹریز بلاک ہونے کا سلسلہ کب زیادہ شروع ہوا؟ جن لوگوں نے ہارٹ سے ریلیونٹ آپ کو ڈرایا کیا، ان کے کم عقلی تھی یا نالج کی کمی تھی. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کولیسٹرول کم کھائیں، دل کی شریانیں بند ہوتی ہیں. اب دیکھیں، یہ جو چیز بند کروانی تھی وہ تھی میٹھا، وہ تھی شوگر، وہ تھی انسولین کی کمی. وہ چیز بڑھتی گئی اور لوگ اس خوف سے کہ کولیسٹرول جو ہوتا ہے اینیمل آئٹمز میں ہوتا ہے، اینیمل گین آئٹمز میں ہوتا ہے، نان ویج میں ہوتا ہے، تو اس ڈر سے انہوں نے کولیسٹرول بالکل چھوڑ دیا اور نان ویج پہ کی طرف سے بالکل بھاگ گئے اور ویجیٹیبل وغیرہ پہ، ان پہ آ گئے، دالوں پہ آ گئے، گیہوں پہ آ گئے، گندم پہ، چاول، رائس، انہی چیزوں پہ. آپ کو ہمیشہ ایک دفعہ یہ ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کبھی بھی کسی کو بائی پاس ہو یا ہارٹ اٹیک ہوگا نا، آپ اس سے جا کے پوچھیے گا کہ آپ کیا کرتے تھے، تو وہ کہے گا کچھ بھی نہیں، میرا سمپل ڈائٹ پلان تھا، صبح 2 رس تھے یا بریڈ تھی یا ایک خشک روٹی ہوتی تھی. کس چیز کے ساتھ؟ وہ ویجیٹیبل کے ساتھ یا دال کے ساتھ.
اس کے بعد ایک میٹھا چائے کا کپ ہوتا تھا، میٹھا بھی پھر وہ دیکھیں کاربوہائیڈریٹس آ گئی، اور اس میں دودھ ہوتا تھا، اور دوپہر میں پھر 2 روٹی تھی، اور وہ پھر دال اور سبزی تھی، اور رات میں پھر 2 روٹی دال اور سبزی اور چائے کا کپ ہوتا تھا اس میں، اور ہفتے میں 2 دفعہ کوئی کولڈ ڈرنک، اس بہانے سے کہ گیس ہے، اور کچھ کھانے میٹھے میں ویسے ہی ہمارے ہاں چلتا ہے کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ، تو یہ چیزیں استعمال کرتے تھے۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے، وہ کہتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ جو ڈاکٹر مجھے اب منع کر رہے ہیں کہ یہ کولیسٹرول والی چیزیں، انڈا نہ کھائیں، گوشت نہ کھائیں، یہ تو میں نے زندگی میں نہیں کھائی تھی۔ تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا، جو نہیں کھائیں تو ان سے آرٹریز کیسے بلاک ہوئیں؟ تو کبھی بھی وہ نہیں کھا رہے ہوتے، ایون ایگ سے ڈرایا گیا، ایون بیف، مٹن، چکن، سی فوڈ سے ڈرایا گیا، بٹر چیز سے ڈرایا گیا، ان تمام چیزوں سے، دیسی گھی سے، اولیو آئل سے، ان تمام چیزوں سے ڈرایا گیا۔ تو آپ کو سمجھانے کا مقصد، اچھا اب آرٹریز میں بلاکیج کیسے ہوتی ہے اس کو سمجھیے گا۔ بلاکیج کا مقصد یہ ہے، بلاکیج جو ہے یہ کولیسٹرول ہے، کولیسٹرول جو ہے یہ آپ کی باڈی کا بہت ہی ضروری جز ہے، کوئی ایسا ہارمون نہیں کہ جو کولیسٹرول کے ساتھ سے پاک ہو۔ یہاں پہ کیا ہوا کہ انسولین جب ہائی ہونی شروع ہوئی، ہم اپنا انٹیک آف کاربوہائیڈریٹس بڑھاتے گئے، تو اس کی وجہ سے باڈی میں انفیکشن پیدا ہوتا ہے، جیسے سی ریئیکٹیو پروٹین ہے، ای ایس آر ہے، باقی چیزیں ٹی ایل سی ہے، ڈبلیو بی سی، تو ان کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، یہ ذرا ٹیکنیکل اور سائنس سے ریلیونٹ نیم ہے۔ تو یہ چیزیں ریز ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو جب یہ چیزیں ریز ہونی شروع ہوئیں تو دل کی شریانوں کے اندر کریکس آپ سمجھیں گے، کریکس آنا شروع ہوئے، آسان لفظوں میں ہم بتاتے ہیں، پھر انگلش کی آ جاتی ہے۔ تو وہ جو کریکس آئے تو اس کریکس کو ریپیئر کرنے کے لیے فیٹ وہاں پہنچا، فیٹ تو پہلے بھی باڈی میں تھا، تو وہ ڈپازٹ ہونے لگ گیا، اسے روکنے لگ گیا کہ ریپیئرنگ کرنی ہے۔ پہلے بھی تو باڈی میں وہ ٹریول کولیسٹرول کر ہی رہا ہوتا ہے نا، زیرو کولیسٹرول پہ تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو جو وہاں پہ ٹریول آپ کی باڈی میں کر رہا تھا، وہ کولیسٹرول نے وہ کریکس کو ریپیئر کرنے کے لیے وہاں ڈپازٹ ہونا شروع ہوا۔ اب جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کہا یہ تو ڈپازٹ ہی یہ ہے، تو یہی منع کرو۔ اس کی مثال اکثر ڈاکٹر حضرات دیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی کہیں آگ لگی تو فائر بریگیڈ وہاں آئی ہوتی ہیں، جب ہم وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں فائر بریگیڈ لال گاڑی ایک کھڑی ہوتی ہے ریڈ کلر کی، تو ہم نے یہ سوچ لیا کہ آگ لگنے کی اصل وجہ یہ فائر بریگیڈ ہے، تو ہم نے ہمیشہ اس کے فائر بریگیڈ کے پیچھے پڑ گئے اور اسے منع کر دیا کہ آگ والی جگہ پہ فائر بریگیڈ نہ آئے۔ تو آپ خود سوچئے گا کتنی یہ کم عقلی کی بات ہے۔ سائنس کو سمجھیں، سائنس کو۔ انسولین ریزسٹنس، ہائی انسولین کی وجہ سے باڈی میں انفیکشن ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کے دل کی شریانوں کے ڈیمیجز سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ان ڈیمیجز کو ریپیئر کرنے کے لیے کولیسٹرول وہاں ڈپازٹ ہونا شروع ہوتا ہے۔ جب وہ ڈپازٹ ہونا شروع ہوتا ہے، اصل چیز کم کیا کرنی تھی؟ کاربوہائیڈریٹس۔ کم کیا کرنا تھا؟ انسولین۔ یہ دونوں ہی خطرناک اور آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ سمجھ جائیں کہ اپنا کھانے سے پہلے گلائسیمک لوڈ دیکھیں، جو خوراک کھا رہے ہیں اس میں میٹھا کتنا ہے، اور اپنی باڈی کو کیٹوسس پہ رکھیں۔ اور کیٹوسس کامیاب دل کی وہ شریانیں بھی کھول دیتا ہے۔ میرے پاس پیشنٹس ہیں ابھی بھی زندہ حیات ہیں، ان کا آپ کو نمبر دے سکتے ہیں، جو 8 قدم چلتے تھے، یہاں کے سب سے بڑے سرجن جرنل ہیں وہ، انہوں نے کیبج بتایا تھا، کورنری آرٹری بائی پاس گرافٹنگ بتائی تھی، انجائنا تھا، 8 قدم چلتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اپنے کریٹر سے موت مانگتا ہوں۔ تو نہیں، اتنی پین تھی ان کے چیسٹ پین۔ جب میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا کھاتے ہیں، تو روٹی، چاول، ایگ وغیرہ بالکل منع ہے، گوشت بالکل منع ہے، مہینے میں 1 دفعہ کہیں چکن تھوڑا سا لے سکتے ہیں، ادروائز کچھ، تو ہر چیز ان کو چھڑوائی میٹھا، ٹوٹل اسے کیٹو پہ لے کے آئے۔ ان صاحب کو کیٹو پہ ابھی بھی موجود ہیں وہ، تو کیٹو پہ وہ صاحب آئے، اور وہ آپ اس بات کا اندازہ کیجئے گا، اب 88 سٹیئرز، 88 سیڑھیاں ڈیلی چڑھتے ہیں، 88 سیڑھیاں جو چڑھتا ہے وہ اترتا بھی ہوگا، اور وہ 50 kg تک کا وزن اٹھا کے خود لوڈنگ بھی کر لیتے ہیں، اور 5 کلومیٹر تک کی واک بھی کرتے ہیں۔ تو آپ خود سمجھیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے گرد و نواح لوگوں کو سمجھائیں، جو چیز غلط ہے اس سے جان چھڑوائیں۔ یہ ابھی کی بھی اسٹڈیز نہیں ہے، سائنس کو، ڈاکٹر حضرات کو سارا پتہ ہے، صرف نہیں پتہ تو آپ کو نہیں پتہ، اس عوام کو نہیں پتا جو غربت کی ایک لکیر سے بھی نیچے جا رہی ہے۔ ہمارے پاس اتنے بجٹس نہیں ہیں، ہماری گورنمنٹ کے پاس اتنے بجٹس نہیں ہیں کہ وہ آپ کے ہاسپٹلس کے یہ چیزیں پورے کریں۔ اس لوڈ کو کم کرنا ہے، ہاسپٹلس کے لوڈ کو کم کرنا ہے، آنے والی نسل بچائیں۔ گردے ختم ہو رہے ہیں، تباہی کی، لیور فیٹی ہو رہا ہے، نان الکوہلک فیٹی، آپ سمجھیں، آرٹریز بلاک ہو کے، اب دیکھیں ایک شریان کو بلاک ہونے سے بچانے کے ڈر سے، اس سے کہ بھی وہ بلاک نہ ہو جائے، پورے جسم کی شریانیں بند کر لیں، آنکھ کی شریانیں بند ہو گئیں، آرٹریز کہہ رہے ہیں، کیپلریز کہہ لیں، جو بھی آسان لینگویج میں آپ کو سمجھا سکوں،
تو وہ جیسے چوک ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے، زیادہ انسولین شوگر کو زبردستی سیل میں ڈالتی ہے، تو سیل ایکسیس شوگر کو فیٹ میں کنورٹ کرتی ہے، تو بیلی فیٹ آئے گا، اگر بیلی فیٹ والے سیلز میں جائے گی، آئز میں جائے گا تو آئز ڈیمیج ہو جائیں گی، کڈنی میں جائے گا تو کڈنی کی کرونک کڈنی ڈیزیز ہو جائے گا۔ تو آپ خدا رہا اس چیز کو سمجھیں، اور لیور میں جائے گا، لیور خود ٹرائی گلیسرائڈ بناتا ہے، تو ٹرائی گلیسرائڈ ہی آپ کی جو ہے آرٹریز کی بلاکیج اور ہارٹ اٹیک کی کاز بنتے ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں کیا آپ نے سمجھا؟ آج کے لیکچر میں آپ نے یہ سمجھا کہ کولیسٹرول جو ہے وہ برا نہیں ہے، انسولین اور شوگر بری ہے۔ کولیسٹرول تو آلریڈی آپ کی باڈی میں ہے، اور اس کی ریشو پہ بھی بات کریں گے، ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل کی آپس میں ریشو کیا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ کی اور ایچ ڈی ایل کی آپس میں ریشو کیا ہونی چاہیے؟ تو وہ ریشو ہمارے ڈائٹ پلان میں اب تو جو نارملی ہمیں ملتے ہیں 30-35 ایچ ڈی ایل ہوتا ہے اور 250 300 350 کے قریب ٹرائیگلیسرائڈ ہوتا ہے۔ ان کی ریشو یا برابر کی ہو یا دو گنا ہو، بہت ہی پور ہو تو 3 گنا ہو، یعنی اگر 40 آپ کا ایچ ڈی ایل ہے تو 80 آپ کا ٹرائیگلیسرائڈ ہونا چاہیے، بہت ہی برا ہو تو 120 ہونا چاہیے۔ تو آپ کو ایک اچھی خبر یہ سناتے ہیں کہ ہمارے ڈائٹ پلان پہ جو لوگ اب تک فالو کر رہے ہیں ان کا بلائنڈلی کبھی بھی ٹیسٹ کروا لیں ٹرائیگلیسرائڈ، وہ ہمیشہ 100 سے نیچے 80 70 60 90 کے قریب رہے گا۔ اگر اس کا 100 سے اوپر آ رہا ہے تو بلائنڈلی آپ سمجھیں کہ وہ صاحب چیٹنگ کر رہے ہیں، یا وہ دالیں کھا رہے ہیں، یا وہ رائس کھا رہے ہیں، یا وہ ویٹ کھا رہے ہیں، روٹی چپاتی کھا رہے ہیں۔ تو کائنڈلی اس چیز کو سمجھیں، اپنے اور اپنے گرد و نواح تمام لوگوں کو دیکھیں، یہ ایسے ہی ہم اپنے کنٹری سے ان چیزوں کو نکال سکتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، ہیلتھ سیکٹر ہمارا بہت پور ہے، بہت 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 زیادہ پور ہے۔ تو خدا را خود نکلیں۔ دیکھیں موت کا دن مقرر ہے، کہا جاتا ہے، سائنس اسے مانتی ہے، اور بٹ دا کوالٹی آف لائف ان یور ہینڈس، آپ کے اپنے ہاتھوں میں ہے کہ آپ نے اپنی گریو تک، اپنے انتم سنسکار تک کیسے جانا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو خود بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کو دیکھ کے، لیڈیز کو دیکھ کے، جینٹس کو دیکھ کے، بڑے بڑے لوگوں کو۔ ابھی دیکھا میں نے کتنے ایکٹر ایکٹریس جو وہ جا چکے ہیں، ابھی کئی منسٹر حضرات، میں نے پولیٹیشین دیکھے، بڑے بڑے ریزنیبل پروفیسر حضرات، تو وہ انسولین ریزسٹنس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاسپٹلس میں لوڈ کو کم کریں، لوڈ یہ بنے ہوئے تھے ٹراما کے لیے، ایمرجنسیز کے لیے، وائرل بیکٹیریل ڈیزیزز کے لیے، یہاں آپ بغیر وجہ کے عجیب انسان ہیں ہم لوگ، بغیر وجہ کے اوور اوبیسٹی، موٹاپا لے کے جا رہے ہیں۔ اچھا موٹاپا وجہ کیا ہے؟ اپنے دشمن خود بنے ہوئے، جو نہیں کھانا وہ کھا رہے ہیں، جو کھانا تھا وہ چھوڑ دیا، ابھی انسولین لگا کے جا رہے ہیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جا رہے ہیں۔ اچھا کوئی انگوٹھا کٹواتا پھر رہا ہے، کوئی ٹانگ، کوئی پاؤں، عجیب طرح کا وہاں رش ہے۔ کچھ سمجھ، کوئی ہائپر ٹینسو ہوا ہے، چیک کرو تو بی ایم آئی کتنا ہے آپ کا، ویٹ کتنا ہے جی، ویٹ وہ جناب وہ بی ایم آئی 25 ہونا چاہیے، 45 بی ایم آئی لے کے پھر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اپنے اوپر فوکس کرو، تمام دوائیاں چھوٹ جائیں گی میرے بھائی، تمام چیزوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ آپ لوگوں کو، بہنوں سے، بھائیوں سے، تمام لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ آپ ان تمام چیزوں، دوا تو لاسٹ آپشن کے طور پہ کام کرتی ہے، یہ چیز دیکھ لیجیے گا۔ بالکل دوا کا اپنا ایک اثر ہے، ایز اے ڈاکٹر مجھے کلینک وزٹ کرنے کے سے میڈیسن ہی چلتی ہے نا، تو بٹ اصل چیز یہ ہے کہ سب سے پہلا جو فرض ہے آپ پہ، وہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں، انسولین ریزسٹنس کو سمجھیں، ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو سمجھیں، اور شوگر کا ہائی ہونا۔ شوگر کن کن چیزوں میں؟ ہمیشہ کھانے سے پہلے اپنے اس کھانے کا گلائسیمک لوڈ دیکھ لیں۔ لاسٹ بات تو اس ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں، 100 گرام چینی کے اندر 65 گرام گلوکوز ہوتی ہے۔ 100 گرام چینی کے اندر 65 گرام گلوکوز ہوتی ہے، 100 گرام ویٹ گندم کے اندر 75 گرام گلوکوز ہوتی ہے، اور 100 گرام چاول کے اندر 80 سے 85 گرام گلوکوز ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کو یہ سمجھا سکے کہ چینی سے زیادہ گلوکوز روٹی اور چاولوں میں ہے، تو آپ یہ دیکھیں، یہ خدا را یہ فوڈ جو تھا، یہ ڈیزاسٹرز وغیرہ میں، تباہیوں کے اندر، زلزلوں کے اندر، سیلاب کے اندر، کوئی جنگوں کے اندر دینے والا ڈرائی آئٹم تھا کہ آپ اسے کیری کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو لیکن اور یہ غربت کا فوڈ تھا، تو اس فوڈ کو کامن کر دیا گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں ہمیں کہ جی اگر آپ کے ڈائٹ پلان پہ آ گئے تو وہ بڑا ایکسپینسو ہے، وہ کیسے کوئی، بالکل ایسا نہیں ہے۔ جتنی خوراک آپ آج کھا رہے ہیں اس سے وہ خوراک کم از کم 4 ٹائم کم ہو جائے گی آپ کے ودن فیو ڈیز، اور بھوک بھی کنٹرول رہے گی، بالکل نارمل رہے گی۔ انسولین زیادہ ہونے کی وجہ سے تو بھوک لگتی ہے، وہ شوگر ڈاؤن آ جاتی ہے۔ 1 گھنٹے کارب کھائیں گے، شوگر بڑھے گی، شوگر بڑھے گی، انسولین بنے گی، انسولین زیادہ بنے گی، زیادہ شوگر بڑھے گی، زیادہ انسولین بنے گی۔ جتنی انسولین بنے گی وہ اسے 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد اسے ڈاؤن کی طرف لے کے جائے گی، اور وہ جب ڈاؤن آئے گی تو 1 گھنٹے کے بعد لیتھارجک فیلنگ آئے گی کہ آپ لیٹ جائیں، اور لیٹنے کو طبیعت چاہے گی، سست ہو جائیں گے، لیزی، اور ساتھ ہی
کریونگ ہوگی دوبارہ کچھ کھائیں, تو منچنگ یہ چلتی رہتی ہے. تو ان چیزوں کو سمجھیں, اس کے تمام لیکچرز میں چیزیں آ رہی ہیں. آج کے لیکچر میں آپ کو یہ بتا دیا گیا کولیسٹرول آپ کی آرٹریز کا جو دشمن جس کو سمجھا جا رہا تھا وہ نہیں تھا, اصل دشمن جو تھا وہ انسولین تھا. انسولین جا کے کولیسٹرول بنانے والی فیکٹری کو بھی فاسٹ کر دیتا ہے, آپ یہ اندازہ کیجئے گا. انسولین جا کے 6 7 8 ہارمونز کو اوور سپیڈ کر دیتا ہے کہ انہیں انسولین سے فائٹ کرنے کے لیے ایکسیس سیکریشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سیکریشن بھی زیادہ ہوتی ہے. انسولین بہت خطرناک ہے, انابولک ہارمون ہے. انسولین تباہی کا باعث بن رہا ہے. تو خدارہ بچیں, اوروں کو بچائیں, اسٹوڈنٹ بنیں, اپنے علاقے سے ڈاکٹرز کم کریں. ایک لاسٹ ویڈیو میں آپ کو بتایا, ایک جو بیکری جو اسے سویٹ کی مٹھائیوں کی دکان کہتے ہیں, ایک بنتی ہے تو کم از کم 8 میڈیکل سٹور کھلتے ہیں. آپ اپنے روڈ پہ چیک کر لیں, اپنے محلے میں چیک کر لیں, اپنی سڑک پہ چیک کر لیں, اپنے سٹی میں چیک کریں. ایک میں سویٹ کی دکانوں کی مٹھائی کی دکان 8 میڈیکل سٹور بنیں گے. تو اسے خدارہ دیکھیں. ہمارا مقصد, ہمارا ایم صرف اور صرف اس انسانیت کی خدمت, اس سے جان, کیونکہ اس سے بڑی خدمت کیا ہو سکتی ہے نا. دیکھیں کہ آپ کو جو نالج ہی نہیں ہے اور مزید پھنستے جا رہے ہیں. جس چیز کو آپ فائدہ کے سمجھ کے کھا رہے ہیں وہ فائدے کی نہیں الٹا نقصان کی ہے. تو اس سے زیادہ کیا آپ کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو اسے دیکھیں کہ اور ڈاکٹرز کی جو اس طرح کی آپ کو ویڈیوز ملتی ہیں ان پہ ذرا تھوڑا سا اپنا کین آبزرویشن رکھیں, اپنے ذرا اس کو فالو کریں, دیکھیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہیلتھ بھی ایک ٹاپک ہے اور ہم نکل سکتے ہیں اور اپنے آپ کو ڈاکٹروں سے, دوائیوں سے اور بیماریوں سے, تینوں سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا, نالج کو آگے سے آگے پھیلائیے گا. اور جس محفل میں بیٹھیں کم از کم ذکر تو آپ کر سکتے ہیں نا کہ شوگر ہوتی کیا ہے. ذکر تو کر سکتے ہیں نا آپ کہ جی یہ جو کھایا ہے اس میں ہم نے 30-40 چمچ آج شوگر کے کھا لیے ہیں. ذکر ڈیبیٹ تو کی جا سکتی ہے نا. تو باقی نالج آپ کے پاس اگر اتنا نہیں ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. ہم لوگوں کے پاس بھی نالج کوئی لے کے نہیں آتا آسمانوں سے, تو یہ نالج یہیں حاصل کیا جاتا ہے. تو بہرحال ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہے, اس سے اپنی جان چھڑائیں اور ڈاکٹر دل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.